2018 کے الیکشن میں کراچی نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا، تاریخی فیصلہ کیا تھا۔ MQM الطاف حسین کی جگہ اس نے PTI کو چنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو اپنی نمائندگی کا حق دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں 14 ریکارڈ نشستیں دی تھی، سندھ اسمبلی میں 23 نشستیں دی تھی۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، عارف علوی کو صدر مملکت بنایا، علی زیدی کو وزیر میرین افیئرز بنایا اور فیصل وافڈا کو وزیر پانی بنا دیا۔ لوگوں کی قسمتیں بدل دی، مگر آج جب کراچی پہ آفت آئی تو دور دور تک نظر نہ آئے علی زیدی، نہ فیصل وافڈا، نہ عمران خان، اور سب سے زیادہ عارف علوی۔ عارف علوی کراچی کی آواز ہوا کرتے تھے، اب صدر پاکستان ہیں، اس لیے اب کراچی کی آواز تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ صدر پاکستان ہیں۔ کبھی یہی عارف علوی رکشے چلا کر کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل اور کشتیوں میں بیٹھ کر سیوریج کے مسائل سامنے لاتے تھے۔ آج عارف علوی دور دور تک نظر نہیں آتے، اور کلفٹن کے اور ڈیفنس کے وہ لوگ جو ان کو کندھوں پہ بٹھا کے ایوان صدر تک پہنچا گئے، ان کو دور دور تک ڈھونڈ رہے ہیں، مگر عارف علوی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ عارف علوی کہاں چلے گئے جن کا ہم سنا کرتے تھے؟ عثمان صاحب کان پکڑ رہے ہیں، میں بھی کان پکڑنا چاہ رہا ہوں۔ کیا حال ہو گیا ہے یہ وہ شہر جو کبھی روشنیوں کے شہر کہلاتا تھا، وہ ٹوٹی پھوٹی اور چٹکتی ہوئی دھنستی ہوئی سڑکوں کا شہر ہے، کچرے اور کوڑے کے ڈھیروں کا شہر ہے، ابلتی ندی نالوں کیچڑ سے گلی محلوں سے اٹے ہوئے شہر کا شہر ہے، خستہ حال بسوں میں لٹک لٹک کر بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے والوں کا شہر ہے، کراچی مفلسوں کا شہر ہے، پینے کے پانی کو ترستے لوگوں کا شہر بن چکا ہے یہ کراچی۔ آپ بتائیے کہ اب فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کراچی والوں کے آنسو کس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں؟ سیلانی جگہ جگہ پہنچتا ہے، آپ تک ان کی جذبات پوری طرح سے آپ آگاہ ہیں؟ کراچی کو آؤٹ سورس کر دیا جائے سر۔ جتنے ادارے ہیں سارے کے سارے ادارے ناکارہ ہو چکے، ناکام ہو چکے، ساری باتیں جھوٹی ہو چکی، سارے وعدے غلط ہو چکے۔ اب کراچی کو آؤٹ سورس کر دیا جائے، کوئی آئے جو کراچی کو چلائے۔ ان لوگوں کے بس میں کراچی چلانا نہیں ہے۔ حافظ نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ آج انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی کراچی کے حوالے، اور اب ٹرانسفارمیشن ہوگی کراچی کی، یہ فیصلہ ہو گیا وفاق کی جانب سے کہ ایک ٹرانسفارمیشن کراچی کا ہوگی، اور جمعرات کو انشاءاللہ اس کا پلان آ جائے گا۔ اصل میں خان صاحب مسئلہ کیا ہے کہ یہ PTI والوں کا تو عجیب ہی کنڈکٹ ہے، ہر تھوڑے دن میں ایک نیا نام لے آتے ہیں یہ، اور ان کے لوگوں کو جو ہے نا یہ پریزنٹیشن دینے کا بڑا شوق ہے، اور جس طرح کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور خان صاحب پھر وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی 162 ارب روپے کا بھی تو اعلان کر کے گئے تھے نا، وہ آپ نے چلایا تھا، اس سے پہلے 192 ارب روپے کا بھی اعلان کیا تھا۔ طرح طرح سے ناموں کے ساتھ آتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، 2 سال ہو گئے ان کو۔ 650 ارب روپے کی PSDP ترقیاتی بجٹ ہے پاکستان کے بجٹ کا، جو انہوں نے بھی پاس کروایا۔ اس بجٹ میں سے 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے تھے، پچھلے 2 سال میں بھی رکھے تھے، 5-6 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں کیا۔ یہ ان کے کراچی سے وابستگی ہے، اور بات یہ ہے کہ اتنے پیسے تو یہ کہ الیکٹرک کے منافع میں سے وفاقی حکومت لے لیتی، باقی تو 50% اور 67% چھوڑ دیجئے ریونیو، جو کہ الیکٹرک کے منافع میں وفاقی حکومت کے 25% شیئر ہیں اس سے لے لیتی ہے۔ سندھ حکومت کے 233 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے، 3.2 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے ہیں، 90-95% ریونیو کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ ہمارے بھائی وسیم اختر روتے ہوئے چلے گئے، 104 ارب روپے تو ان کے ذمے بھی تھے نا، اور ان سے ہم نے اس کا سوال نہیں کیا جو ان کا اختیار نہیں تھا، جو اختیار تھا اس کا سوال کیا۔ تو یہ تینوں پارٹیاں 25 تنظیمیں بنا لیں، ساتھ بٹھا لیں، ان کے ساتھ اور 4 لوگوں کو ڈنڈے کے ذریعے بٹھا دیا جائے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب کراچی کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی خدمت ایمانداری، نظم و ضبط اور ڈسپلن کی اور جو صلاحیت کے ساتھ کون کر سکتا ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں سیاست نہیں کر رہا، عبدالستار افغانی تھے ہمارے، نعمت اللہ خان ہمارے تھے، 1 روپے 1 پائی کی کرپشن کوئی بات نہیں کر سکتا، صلاحیت میں بھی کمی نہیں تھی، اور وہ کیوں کامیاب تھے کہ پیچھے پارٹی تھی، ڈسپلن لوگ تھے، گراس روٹ لیول کے اوپر خدمت کر رہے تھے۔ ہم تو بغیر اختیار کے بھی خدمت کر رہے ہیں نا، ہم تو کورونا میں بھی راشن پہنچا رہے تھے، ہم ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ملا تو ربر کی کشتیوں سے ٹیوب کے اوپر دیگ رکھ کے پہنچائی ہے ہمارے ورکرز نے، آپ نے دیکھی ہوں گی چیزیں۔ جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اختیار دیا اور عوام نے اعتماد کیا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہی شہر آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ ظفر عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ
کراچی میں جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں, جو کراچی شاید ظاہر ہے دنیا کے گندے ترین شہروں میں سے ایک ہے, یہ واحد شہر ہے جہاں نہ بس چلتی ہے, نہ کوئی سیکیورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے, اور کوڑے کے ڈھیر ہیں, پانی نہیں ہے. کوڑے کے ڈھیر کے معاملے کو آپ نے بہت ہی کئی سال پہلے سے اٹھانا شروع کیا, اور یہ کراچی جو ہے کوڑوں کے ڈھیروں کا مرکز ہے. اب جب یہ بارشوں کے بعد جو اس وقت کیفیت ہے, جو کیچڑ ہم انبار دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں, اور اس کے ساتھ پھر یہ جو گندگی ہے, یہ کیا اس وقت صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے پورے شہر میں؟ کوئی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی موومنٹ کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو سرکاری؟ نہیں سر, کسی کے ساتھ تھا, چائنا کی کمپنی کو دیا, اس نے ان کو پیسے دینے تھے کروڑوں ڈالر, الٹا اس نے ان سے لیے کروڑوں ڈالر. آج اس کی گاڑیاں بھی سڑ رہی ہیں اور کما کر بھی چلی گئی ان سے. پورا شہر کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے 6 کریشنگ یونٹ لگانے تھے, ایک بھی نہیں لگایا. ایک کی مالیت 30 کروڑ تھی. اس کا مطلب آج 8 سالوں میں تو ان کو کراچی کا خیال آیا نہیں. شہر کی یہ حالت ہے سر, کیچڑ نہیں ہے, نالوں کا فضلہ ہے, غلاظت ہے جو گھروں کے آگے بھری ہوئی ہے. اردو بازار میں صرف لکھنے والی کاپیاں نہیں ہوتی, اس میں مذہبی اور دینی کتابیں بھی ہیں. آپ جا کے دیکھیے تو کتابوں کی حرمت کیا کی ہے. اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں کہ اب اگر یہ کراچی کی عوام باہر نکلی, جس کو یہ 4تھے درجے کا شہری بولتے ہیں, جس کو یہ انسان نہیں سمجھتے, جس کو یہ جانور سمجھتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی نوکری نہیں دلا سکتے سرکاری. اگر لیں گے تو پیسہ دیں گے لاکھوں روپے. جن کو یہ انسان نہیں سمجھتے, اگر یہ باہر نکلے اپنے گھروں سے, میں آپ کو چیلنج کر کے بتا رہا ہوں سر, بڑی ذلت ہے کہ آپ کو یقین ہو آپ کا نیچے گھر ڈوب گیا ہے, آپ کی جو بھی جمع پونجی تھی قسطوں پہ لیا ہوا سامان وہ تباہ ہو گیا, اور آپ چھت پہ کھلے آسمان کے نیچے اپنی بوڑھی ماں, اپنی بیوی, اپنی بہن اور اپنے بچوں کے ساتھ پڑے رہیں 24 اور 48 گھنٹے. اس کے بعد JDC آئے, الخدمت آئے, دیگر ادارے لائیں, کھانا دیں. جو شخص خیرات دیتا ہو وہ ان اداروں سے بولے میرے بچوں کے لیے کھانا تو دے دو. یہ ذلت دیکھ رہا ہے کراچی. یہ اب باہر نکلیں گے, آپ نے ہر طرح سے کراچی کو استعمال کر لیا. کبھی آپ نے فرقے کے نام پہ لڑوایا, کبھی زبان کے نام پہ لڑوایا. بس بھائی ذلیل کر رہے ہو کراچی کو, ایسی کی تیسی کر دی. سڑک میں اتنے بڑے بڑے گڈھے, پوری بسیں ٹرینیں اندر چلی جائیں گی. کون پوچھے گا ان سڑک بنانے والوں سے؟ انہوں نے کراچی کے ساتھ وہ کیا ہے کامران خان صاحب, اگر یہ عوام باہر نکلی یہ سارا کچرا اٹھائے گی اور ان وزیروں کے گھروں میں بھر دے گی, کیونکہ اس کے بغیر علاج نہیں ہے. ہنستے ہیں یہ لوگ, یہ کہتے ہیں ہم 4 فٹ پانی میں آ گئے, ویڈیو بن رہی ہے, ان کے کارکنان بولتے ہیں ارے سر آپ آگے نہیں جائیں, آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو وہ جو عوام ذلیل ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے سر؟ جی جبران ناصر صاحب, مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ جن لوگوں نے آج احتجاج کیا, جس انداز کا احتجاج کیا, غیر معمولی اتنی بڑی تعداد میں یہ ڈیفنس کلفٹن والے نکلے, آخر کیسے یہ نکلا ہے؟ یہ تو ساری زندگی خرید کے پانی پی رہے ہیں, پانی استعمال کرتے ہیں. یہ ان کے ہاں کوئی سیکیورٹی کیمرہ نہیں ہے, یہاں پہ سڑکوں کا نظام انتہائی بدتر ہے, آپ کو اسٹریٹ لائٹس کہیں نظر نہیں آتی. اگر آپ ڈیفنس لاہور دیکھیں تو وہاں پہ ایک ٹاپ آف دا لائن آپ کو نیبرہڈز نظر آتے ہیں, لائٹس نظر آتی ہیں, پانی نظر آتا ہے, سیکیورٹی نظر آتی ہے, نظام نظر آتا ہے, چوڑی سڑکیں نظر آتی ہیں. مگر یہ کیا چیز ہوئی جس کی بنیاد پر یہ لوگ آج اس طرح سے نکل آئے؟ اور یقیناً یہ کراچی کے لیے ایک بڑا کیوں ہے, اور یقیناً اب جب یہ ڈیفنس کلفٹن والے نکلے تو یہ دوسرا شہر تو اب کسی دن میں ایک آفت بن کے اس اقتدار پہ ٹوٹ پڑے گا. کیا کس چیز نے ٹریگر کیا ان لوگوں کو؟ سر دیکھیے, بات یہ نہیں کہ آپ کس لیے نکلے, بات یہ ہے کہ کیا آپ صرف اپنے لیے نکلے ہیں, کیا آپ صرف اپنی شرطیں منوا کے اور اپنی خواہشات پوری کر کے واپس چلے جائیں گے اور آپ باقی کراچی کو ویسے ہی بھول جائیں گے کہ جیسے آپ بھولتے رہیں؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں, لاہور میں DHE کی بہت مختلف حالت ہے اور کراچی کی بہت اچھی ہوتی تھی, بہت بری ہو گئی ہے. میرا جو کہ آپ نے میری رائے پوچھی, میرا ماننا یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نئی آبادیوں کو آباد کرنے کے لیے موجودہ آبادیوں کو ویران کرنے کا پلان کیا جاتا ہے. میں نے سنا ہے فیز 9 نام کی کوئی چیز تعمیر بہت شاندار ہوئی ہے. یقینی طور پہ وہاں پہ یہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, اور اگر نہیں ہوں گے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا کہ یہاں پہ کیوں ہے, کیوں ہم نے اس کو پہ یار مددگار چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ صرف DHA کا یا CPC کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملیر ندی پورے کراچی کا پانی لیتے ہوئے آتی ہے. آپ نے جو فیز 7 ایکسٹینشن بنایا, آپ نے جو فیز 8 بنایا, آپ نے پورے کراچی کا پانی نکلنے کا جو ایک منہ تھا بڑا, اس کو کاٹ کے کم کر دیا. آج تک اس کرپشن کے اوپر ہم بات کر سکے کہ یہ کیوں ہوئی, یہ کس نے کی, یہ کیسے کی, ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الخدمت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں, موجودہ نظام میں آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو لے آئیے, وہ بنا ہی مفلوج ہونے کے لیے ہے, یہ بنا ہی ایک اپنا مذاق بنانے کے لیے. وہ ایک اور بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مذاق بن جائے مگر ہم موجیں مار لیں 4-5 سال, مراق تو لے لیں, وہ یہ الیکشن لڑ کے آ کے جیت بھی جاتے ہیں.
मगर ये हाफिज भाई भी बात जानते हैं। हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हुई, हम दोबारा रब्ता करेंगे जिब्रान साहब से। पिछले 12 साल से सिंध में हुकूमत है जो है वो कराची को एक सौतीली माँ की तरह से सलूक कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिला है कराची उसको कभी वोट नहीं दिया, उसने कभी तारीख में वोट नहीं दिया, इसलिए मगर क्या करें, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। कराची में वोट PTI और MQM के पास मिला, 2018 के इलेक्शन में ऐसे ही हुआ, लेकिन लोग राह तक रहे हैं कम अज़ कम PTI कराची के आंसू कब पहुँचेगी। पहुँचती नज़र तो आए। कराची ने मलीर से PTI के जमील अहमद खान को, कोरंगी से मोहम्मद अकरम को, फ़हीम खान को, सैफुर रहमान को, लियारी तक से अब्दुल शकूर शादात को, डिफेंस क्लिफ्टन सदर से आफ्ताब सिद्दीकी, ज़िला गरबी से अताउल्ला और आफ्ताब जहांगीर, जबकि नॉर्थ अज़लाबाद से नजीब हारून और FB एरिया से असलम खान को मुंतखब किया। कराची वालों को PTI के 2 वफाकी वज़रा अली ज़ैदी और फैसल वावडा की भी तलाश है। ये अली ज़ैदी और फैसल वावडा कहाँ चले गए, कराची वाले ढूंढ रहे हैं उन्हें। अल्लाह करे वो उनके कराची वालों के हाथ ना आए। ये वो हैं जिन्होंने कचरे पे बैठ के शहर में सफाई की इंतखाबी मुहिम चलाया करते थे, आज ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह करे कराची वालों को नजर ना आ जाएं अली ज़ैदी और फैसल वावडा। सहूलतें, सफाई सुथराई के अलावा सिक्योरिटी और स्ट्रीट क्राइम भी इस शहर का ही मसला है। ये जो आज आप देख रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं जो असल मसले हैं जो जिस पे हम जी रहे हैं। मगर अफसोस कि ये मेगा सिटी, न स्ट्रीट लाइट्स, न सिक्योरिटी कैमरे, हर साल वादे। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट रेडी, यहाँ गाड़ियों को टीन की पटरी पर नंबर प्लेट्स दी जाती हैं। कभी सोचा है आपने, टीन की प्लेट? 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान में 2001 में, पंजाब में 2007 से गाड़ियों को कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स मिलती हैं। सिंध एपेक्स कमेटी 6 साल से कराची सेफ सिटी पर जोर दे रही है। सिंध एपेक्स कमेटी में फौजी क़यादत भी होती है। ये फौजी क़यादत कैसे बैठ के फिर ये बातें सुनती है और फिर अगले चंद महीनों के बाद फिर चली जाती है, फिर गुज़िश्ता एपेक्स कमेटी के फैसलों को नजरसानी की जाती है और फिर बताया जाता है कि किसी चीज पर अमल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी 4 साल पहले कराची में 10,000 कैमरे लगाने का हुक्म दे चुकी है। 10 कैमरे भी उसके बाद नहीं लगे। आज तक कराची में सेफ सिटी मंसूबे पर कोई काम ही नहीं हुआ। वादे। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट कभी भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, वो टेक्निकल स्टेजेस पर था। जो सेफ सिटी का प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो रेड जोन के लिए पायलट के तौर पर स्टार्ट किया जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इंशाल्लाह कामयाबी के बाद इसको हम बाकी शहर के हिस्सों में और सूबा सिंध में फैलाएंगे। आज फिर वजीर आला साहब ने चीफ सेक्रेटरी को और IG साहब को इस बात की डायरेक्शन दी है कि इस मामले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए और फौरी तौर पर इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ना 2013 में 10,000 कैमरे लगे, ना 2015 में लगे, ना 2016 में लगे। सेफ सिटी के अंदर कुछ कानूनी रुकावटें थी जिसकी वजह से ये मामला तातुल का शिकार हुआ। जिस तरह की नंबर प्लेट्स कराची में मिलती हैं गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद, टीन की नंबर प्लेट मिलती है, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, तो वो टीन की नंबर प्लेट देता है। और ये भी एपेक्स कमेटी में मुसलसल बात हुई है। आधी गाड़ियों में नंबर प्लेट जो है वो अपने हाथ से लिख के लोग लगाते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। कब सर इसका मसले का हल कब होगा? जी, इसमें RFID नंबर प्लेट्स का काफी अरसे से एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये मुकम्मल तौर पर प्रोसेस पूरा किया हुआ है। इंशाल्लाह इन पर भी इसी साल, ये तारीख जरूर नोट कर लीजिएगा खान साहब, कि इस पे इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी RFID वाली नंबर प्लेट्स जो हैं। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और हमारे लिए बायसे नदामत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हर्डल्स, मुख्तलिफ इशूज हमारे लिए खड़े किए जाते हैं। मौलाना बशीर फारूकी साहब ये बताइएगा कि आज अब आपका पहला हदफ क्या है? अब जल्द से जल्द आप क्या काम करना चाहते हैं? पहली आपकी प्रायोरिटी क्या है, तरजीह क्या है? सफाई निस्फ ईमान है और ये शोबा जो है जिनके हाथों में है वो अगर वो नहीं करेंगे तो हमने आज ये सोच लिया था कि पानी जहाँ जमा है वहाँ के लिए कुछ पंप वगैरह ले ली जाए और उसका भी तकरीबन 40-50 लाख का बजट बन रहा है हमारे पास। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो जगह पर हम ये सफाई कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर हम काम करने जा रहे हैं। वैसे जो हमारा शोबा है खाना खिलाने का, लोगों तक मतलब घरों तक खाना पहुंचाने का, उस पर तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन अब सफाई पर भी हमें काम करना है। और सारे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, क्योंकि जाहिर है कि जैसे कि हमें जिब्रान नासिर ने बताया था, हर कराची वाला जानता है कि पानी अपना, सिक्योरिटी अपनी, जनरेशन अपनी, हर काम अपना।
الخدمت کا اب پہلی ترجیح موجودہ حالات میں کیا ہے حافظ نعیم ایک تو صاحب؟ یہ کہ اس وقت بھی جو ہے نا پانی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے. بالکل فاروقی صاحب نے صحیح فرمایا, ہم بھی اس کو پلان بھی کر رہے ہیں, ہم نے شروع بھی کر دیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ پمپنگ کر کے پمپ آؤٹ تو کریں, کم از کم پانی تو نکالیں. بیسمنٹس میں موجود ہے. آج میں ڈی ایچ اے گیا تھا اور وہ میں بخاری کمرشل میں جو چھوٹا بڑا دونوں نشاط سب جگہ بدترین صورتحال ہے. یعنی سرجانی اور اس کے پانی کے لیول میں مجھے فرق نہیں محسوس ہوا. اور اسی طرح سے جو ہے اور بہت ساری جگہوں کی صورتحال ہے, تو یہ کام کرنا ہے. پھر کھلانے کے حوالے سے اچھا دیکھیں, جب بارش کا ابھی بھی اس پہ لانے کا کوئی چانس موجود ہے, ہم نے اپنی جو گاڑیوں کا جو ہمارے پاس بڑی بسیں ہوتی ہیں, ویسے تو دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے وہ میت بسیں, لیکن ہم نے انتظار نہیں کیا, ان ساری بسوں کو ہم سڑک پہ لے کر آئے کہ وہ شٹل سروس کے طور پر لوگوں کو ریسکیو کرتی رہیں. تھوڑی سی اونچی ہوتی ہیں, اس سے فرق پڑ گیا. تو یہ سارے کام کریں گے, لیکن مگر اصل خدمت کیا ہے؟ میں قدر کرتا ہوں حافظ صاحب, یہ الخدمت نے بسیں چلائی لوگوں کو شٹل کے لیے. کاش سندھ حکومت ایک بس چلا دیتی جس میں جو گرین بس تھی وہ ختم کر دی ہماری ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی والوں نے, جو خان صاحب لے کر آئے تھے. ظفر عباس بھائی, کیا اب آپ کا کیا پہلی ترجیح ہے فی الحال جے ڈی سی کی؟ سر دیکھیں جے ڈی سی اس وقت جو کام کر رہی ہے 100 دیغیں 200 400 دیغیں, اس کا مطلب ہے 100 دیغوں کا مطلب ہے 8-8.5 لاکھ روپے. دن میں 4 بار بھی جا رہے ہیں, 5 بار بھی جا رہی ہیں, کبھی 600 دیغیں جا رہی ہیں. ہم نے جو چھوٹے پمپ خریدے ہوئے وہ ہمیں اب ناکافی ہیں. ہم نے ابھی آرڈر دیا ہے, ہم بڑے پمپ منگوا رہے ہیں. شہر کے اندر ہم ڈمپروں میں مٹی بھروا کے جو گڈھے ہوئے ہیں ان کو بھر رہے ہیں. 2 بڑے گڈھے بھر دیے ہیں, مزید گڈھے بھر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کی گاڑی جہاں جا رہی ہے. ابھی جو ندی سے اس وقت بائکیں نکلی, ان کی تصویریں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, درجنوں بائکیں نکل رہی ہیں, لوگوں کی لاشیں 2 دن بعد نکل رہی ہیں. ہم اس میں جو بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال رہے ہیں. لوگوں کی فیملیوں کو لے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اس ندی کے کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تھیلی دیکھو شاید میرا بچہ ہے. یہی سب کر رہے ہیں, اور یہ بہت ذلت آمیز مناظر ہیں. اگر کوئی اس میں ہمارا ساتھ گھومے وہ پریشان ہو جائے گا. باپ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے, ماں کچھ اور بول رہی ہوتی ہے, ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ زندہ یا مردہ دے دو. اب 24 گھنٹے ہو گئے, اب 36 گھنٹے ہو گئے, اب 48 گھنٹے ہو گئے. کوئی ایسا فون نمبر نہیں ہے جس پہ عوام رابطہ کرے, اپنی مصیبت بتائے اور اس کو ریسکیو مل جائے. یقیناً بہت شکریہ. اور جبران ناصر صاحب آپ بتائیے گا, یہ تو ہماری تنظیمیں ہیں, آپ کے ساتھ تو عام شہری ہیں بیچارے جو کہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کا ابھی فوکس کیا ہے؟ بطور سیاسی کارکن, بطور سیاسی نمائندہ, آپ اگر ایک ووٹ بھی لیتے نا حلقے میں کسی سے تو آپ مقروض ہیں. اس ذمہ داری کا احساس کیجئے. بشیر فاروقی صاحب نے صحیح بات کی ہے, صفائی نفس ایمان ہے, مگر صرف سڑکوں کی نہیں اور اپنے جسم کی نہیں, سوچ کی بھی, نفس کی بھی, نظام کی بھی, سیاست کی بھی. ان کو مقابلہ دینا پڑے گا ہر فرنٹ پہ. صرف یہ چیریٹی کی بینڈ ایڈ سے کام نہیں ہوگا. جو کرپشن کا کینسر ہے اس کو نکالنے کے لیے مثبت سیاست, صاف سیاست, کھری سیاست کی ضرورت ہے. جن کا کرپشن سے لدا ہوا ماضی نہ ہو, جو ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھرے, وہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے. یقیناً بہت بہت شکریہ جناب جبران ناصر, حافظ نعیم الرحمان, بشیر فاروقی صاحب اور ظفر عباس صاحب. جے ڈی سی, الخدمت, سیلانی, عالمگیر, بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ, ایدھی, یہ ہیں وہ کراچی کے ہیرو, یہ ہیں وہ جنہوں نے کراچی کی مدد کی ہے. گزشتہ 3-4 روزوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ, اور یہ بات ہم نے ظاہر ہے کتنا تنقیدی اور حقیقی آپ کے سامنے منظر پیش کیا, لیکن میں پھر بھی آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 3 دنوں میں نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, وزیر تعلیم سعید غنی اور مرتضیٰ وہاب وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ کے مشیر, یہ اپنے سے نکلے, کوشش کی. کاش 12 سال ایسی کوششیں ہوتی, لیکن 3 دن تک جو ان لوگوں نے کوشش کی ہے, جس انداز سے بھی کوشش کی ہے, میں اس کو ریکگنائز کرنا چاہوں گا. گھنٹے سے الیکٹرک کا مسئلہ ہے, لیکن آپ ہی کو کہیں گے, بالکل کہیں گے, اور میں بھی موجود ہوں آج ماشاء اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے, اس دعا کے ساتھ, اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو ارباب اقتدار ہیں, جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جو کراچی میں بیٹھے ہیں, ان کو کسی صورت سے اس شہر کی, اس منی پاکستان کی 2.5 کروڑ 2.25 کروڑ لوگوں کا کچھ خیال ہو. یہ شہر ڈوب رہا ہے, یہ ڈوبے گا تو پاکستان بھی خدا نخواستہ بچے گا نہیں.